السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور اللہ کے کرم سے آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی ایک دم ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ جیسے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ رجب کا مبارک مہینہ بہت عظمت والا، بہت رحمت والا، بہت برکت والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمت برستی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور دعاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رجب ایک مہینہ نہیں، یہ شعبان اور رمضان کی تیاری کا وقت ہے۔ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ سوچو، اگر رجب میں بیج ہی نہیں بوئے تو رمضان میں فصل کیسے کاٹو گے؟ رجب کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سچے مسلمان ہیں یا صرف نام کے۔ آج ہم پریشانی میں ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، رشتے بگڑ رہے ہیں، دل ٹوٹ رہے ہیں، لیکن ہم کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ وہی ہے، دعا سننے والا، پریشانی دور کرنے والا، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ رجب کے مہینے میں ایک سچی توبہ پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اس مہینے میں کچھ خاص عبادت ضرور کرے، جیسے کہ نماز کی پابندی کرنا، استغفار کرنا، قرآن پڑھنا، دل سے سچی توبہ کرنا۔ رجب میں اللہ بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے، بس ایک سچے دل سے توبہ، ایک سجدہ اور ایک آنسو اللہ کے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن پیسہ نہیں ٹکتا۔ کمائی آتی تو ہے لیکن کب کہاں خرچ ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر آپ بھی یہی سوچتے ہیں کہ یا اللہ اتنا دے دے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو یہ ویڈیو پورا ضرور دیکھیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جو رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ آپ کی سیلری آئے گی بھی، خرچ بھی ہوگی، لیکن ختم نہیں ہوگی، پیسہ ٹکنے لگے گا، رزق کے دروازے کھلنے لگیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کمائی میں برکت کیسے ہوتی ہے۔ اس وظیفے کو رجب کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے کرنا ہے، اور یہ 7 دن کا وظیفہ ہے۔ آپ کو ایک دن بھی بیچ میں اسکپ نہیں کرنا ہے، 7 دن کنٹینیو آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، اور سچے دل سے اللہ پہ یقین رکھ کے اگر آپ یہ وظیفہ کریں گی تو آپ کے اس کے بہترین رزلٹ خود دیکھیں گی۔ آپ کو حیرت گنج اس کے پرینام ملیں گے کہ میں نے یہ وظیفہ کیا اور مجھے اس کا اتنا زیادہ فائدہ ملا۔ 7 دن کا عمل ہے، 7 دن کا وظیفہ، اور رجب کے مہینے میں ہی کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ ایک دن میں کروڑپتی نہیں بن جاؤ گے، نہیں آپ کو لوٹری لگے گی، لیکن اللہ پاک ایسے راستے کھولیں گے رزق کے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس عمل سے پیسہ آ کر ٹکنے لگتا ہے، رزق کے نئے دروازے کھلتے ہیں، بگڑے ہوئے کام، اٹکے ہوئے کام ہونے لگتے ہیں، ناممکن کام ہونے لگتے ہیں، آپ کے رزق کے نئے نئے راستے کھلنے لگتے ہیں، آپ کی آمدنی گھر میں ٹکنے لگتی ہے، آپ کے گھر میں سکون آنے لگتا ہے، آپ کے گھر میں برکت ہونے لگتی ہے۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے، پیسہ آ کر ٹکنے لگے، ہمارے گھر میں برکت ہو تو پھر ہم امیر ہی ہے، ہم مالدار ہی ہیں۔ پیسہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور پھر ہم لوگوں سے ادھار لیتے ہیں، ہم ٹینشن میں رہتے ہیں، کب 1 تاریخ آئے، کب سیلری آئے، کب دوبارہ ہمارے ہاتھ میں پیسہ آئے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، مہینے بھر آپ کے ہاتھ میں پیسہ رہے گا۔ اس وظیفے کو کرتے ٹائم آپ کو 3 باتوں کا دھیان خاص رکھنا ہے۔ حرام کمائی سے دور رہنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور تھوڑا ہی صحیح صدقہ ضرور دے۔ چلیے میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بتا دیتی ہوں۔ آپ کو باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ فجر میں بھی کر سکتے ہیں اور عشاء کے بعد بھی کر سکتی ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتی ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتی ہیں۔ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو وضو کر کے جا نماز بٹھا کر ایک ہاتھ میں بیٹھ جانا ہے جہاں بچوں کی آواز یا کسی کی آواز نہ آئے، تاکہ آپ کے وظیفے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور آپ کا پورا دھیان وظیفے پر ہو۔ آپ کو شروع میں پہلے 3 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتی، کوئی اور درود شریف آتی ہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ پہلے شروع میں 3 بار درود شریف پڑھنی ہے، پھر 111 بار یا رزاق ہو یا واسی ہو، 111 بار پڑھنا آپ کو، یا رزاق ہو یا واسی ہو۔
اس کے بعد 41 بار پڑھے یا فتح ہو 41 بار، اور اس کے بعد 3 بار دوبارہ وہی درود شریف پڑھنی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ میں آپ کو ایک بار پھر وظیفہ بتا دیتی ہوں۔ شروع میں 3 بار درود شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد 111 بار یا رجاق یا واسع پڑھنا ہے، اس کے بعد 41 بار یا فتح پڑھنا ہے، اور اس کے بعد لاسٹ میں 3 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے حلال رزق، عزت والی اور برکت والی دولت عطا فرما۔ پورے یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھ کر یہ 7 دن کا عمل آپ کریں، اور پھر اس کے رزلٹ جو آپ کو ملتے ہیں مجھے کمنٹ میں آ کے ضرور بتائیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی اپنی بہن جزاک اللہ خیر۔